بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ غَرْضُ الشَّارِعِ بِعَيْنِهِ كَالْإِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ إِلَى آخِرِهِ۔ کتاب الوکالہ کا ایک اور مسئلہ، اس کام میں آپ کسی اور کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں جس کام کے کرنے کا شریعت نے بذات ہی حکم نہ دیا ہو۔ دو قسم کے کام ہیں، ایک دفعہ ہے کہ کام ہو جائے کرنے والا کوئی ہو، اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں، کام بھی ہو اور کرے بھی ہر بندہ خود۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ شریعت چاہتی ہے کہ مرد عورت کے درمیان حلیت کے لیے اس رشتہ ازدواج قائم ہونا چاہیے۔ اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ میاں عورت اور مرد خود اپنا عقد پڑھیں، ایک آدمی ان کا عقد پڑھے، دو آدمی عقد پڑھیں، اس سے ان کو غرض ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ دکان سے موبائل جب میرے ہاتھ میں ہے اور یہ ملکیت منتقل ہو تو انتقال ملکیت کا کوئی نہ کوئی شرعی سبب ہونا چاہیے۔ اب میں خود جا کر اس سے لے آؤں تو بھی ٹھیک، میرا کوئی بندہ جا کر اس سے لے آئے تو بھی، بس معاوضہ بھی ہونا چاہیے، رضایت بھی طرفین کی ہونی چاہیے، الی آخرہ۔ شریعت یہ چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جہاں شریعت چاہتی ہے کہ یہ کام بھی ہو اور ہر بندہ کرے۔ کیسے؟ نماز۔ ایک بالغ عاقل کی طرف سے نماز ادا ہونی چاہیے، کوئی بھی کر دے نہ خود کرے۔ اب بات سمجھ آ گئی ان دو جملوں کی کہ بعض امور ایسے ہیں کہ جہاں غرض شارع کا تعلق اس شخص سے ہے کہ وہ شخص خود انجام دے، جو ایسے امور ہیں وہاں وکالت جائز نہیں ہے، اور جہاں غرض شارع عین شخص سے تعلق اس کا نہیں ہے اس میں کوئی غرض نہیں۔ ایک عورت کے مرد سے جدا ہونے کے لیے طلاق شرعی کا ہونا ضروری ہے۔ اب مرد اپنی زبان سے انت طالق ہے یا اس کا وکیل کہے کہ زوجۃ موکلی طالق، اس میں غرض شارع ہے، لیکن وہ آزاد۔ سمجھ آ گیا؟ یہ پورے پیرے کا خلاصہ یہ تھا کہ جن امور میں غرض شارع کا تعلق ہر شخص سے ہے وہاں وکالت جائز نہیں ہے، باقیوں میں اس کا ترجمہ کر لیں پھر اگلا حصہ کو نئی بات ہے۔ انما تصح الوکالہ، دو لوگوں کے درمیان عقد وکالہ ہونا کہ ایک وکیل ہوتا ہے اور ایک موکل۔ وکالہ کہاں صحیح ہوتی ہے؟ فیما لا یتعلق غرض الشارع، وکالہ وہاں صحیح ہوتا ہے جہاں غرض شارع یہ نہ ہو، کیا کہ بے ایقاعہ من مباشر بعینہ، کہ اس فعل کو مکلف خود شخصاً انجام دے۔ جہاں ایسی غرض شارع نہ ہوگی وہاں پر شاباش۔ کالعتق، شریعت چاہتی ہے کہ غلام کی آزادی کے لیے صیغہ عتق جاری ہونا چاہیے، چاہے غلام کا مولا خود وہ صیغہ جاری کرے کہ چاہے مولا کسی دے اور وہ صیغہ حق جاری کر دے، اس سے کوئی فرق کالعتق۔ کیوں؟ فإن غرضہ فیہ، کیونکہ اس میں غرض شارع کیا ہے؟ وہ ہے فک الرقبہ، ایک غلام کا غلامی سے آزاد ہو جانا، سواء احدثہ المالک، چاہے وہ آزادی مالک خود دے۔ والطلاق، اسی طرح فرماتے ہیں مسئلہ طلاق میں فإن غرضہ منہ، یہاں غرض شارع کیا ہے؟ وہ ہے رفع الزوجیہ، ایک مرد اور عورت کے درمیان رشتہ زوجیت کا ختم ہونا،
وہ بھی ہے، چاہے اس کا زوج خود ختم کرے انتے طالق کہہ کر، چاہے اس کا کوئی وکیل ہو جو کہے کہ زوجت و موکلی طالق، اس میں بے عین ہی غرض اشارے نہیں ہے کہ حتماً زوج ہی کہے۔ وَمِثْلُهُ النِّکاح، یہی حکم ہوگا کہ ایک شخص خود اپنا نکاح بندہ پڑھ سکتا ہے نا، یہ نہیں پڑھ سکتا بس کوئی بھی، والبیع وغیرہ ما من العقود والایقات، لہذا جہاں غرض اشارے کا تعلق بے شک سے ہی نہیں ہوگا وہاں جائز ہے۔ لا فیما یتعلق غرضه بایقائہ من معاشر بعینہ، لیکن جہاں غرض اشارے یہ ہے کہ کام بھی ہو اور بندہ مباشرتاً بنفسہ ہی مکلف خود کرے کوئی اور، وہاں پر وکالت بھی صحیح، بہت آسان۔ سوال، کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں کام ایسا ہے کہ جہاں غرض اشارے کا تعلق بھی شخص ہی ہے، اور فلاں فلاں کام ایسا ہے کہ جس کی کوئی قاعدہ کلیہ، شہید فرماتے ہیں اس کے لیے قاعدہ کلیہ تو ہمارے پاس ایسا کوئی موجود، یہ ہم دیکھیں گے ناقل روایات فرامین، وہاں سے پتہ چلے گا کہ شارع چاہتا کیا ہے، آیا وہ ہر بندے سے بنفس ہی کام کو چاہتا ہے یا وہ نیابت کو بھی قبول فرماتے، اس کے لیے کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ ایک کلیہ قاعدہ ہم بتا دیں جہاں جہاں وہ کلیہ فٹ آتا ہے جہاں اس پر چل جائے، ایسا کوئی قانون ہمارے پاس ہے۔ وَمَرْجِعُ مَعْرِفَةُ غَرْضِهِ فِي ذَلِكَ، کہاں پر غرض اشارے میں مباشرت شرط ہے اور کہاں نہیں ہے، اب اس کا پتہ کہاں چلے گا؟ إِلَى النَّاقِلِ، ٹھیک ہے جی، وَمَرْجِعُ مَعْرِفَةِ غَرْضِهِ فِي ذَلِكَ وَدَمِهِ إِلَى، یہ ہم رجوع کریں گے روایات اور احادیث کے ساتھ، وہاں سے پتہ لے گا کہ یہاں اس کام میں غرض اشارے کیا ہے۔ وَلَا قَاعِدَةً لَا، ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے لا تنخرم جو ختم ہونے والا نہ ہو، یعنی ایک ایسا کلیہ کہ جو دائمی ہو مستقل ہو اور اسی قانون کے تحت ہم دیکھتے جائیں کہ اس پر ایسا کوئی قاعدہ ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں ہاں فقد علماء تعلق غرضه بجملۃ من العبادات، جو عبادات ہیں بہت ساری، بس اوقات ان کے بارے میں ہمارے پاس روایات نصوص سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں شارع چاہتا ہے کہ ہر بندہ یہ کام شاباش خود کرے، کیوں؟ لأن الغرض منها، کیونکہ وہاں پر غرض مولا کیا ہے، وہ ہے امتثال المکلف ما امر به، جو حکم شارع کی طرف سے مکلف کو دیا گیا ہے وہ اس کو بجا لائے، وہ انقیاد ہی اس کی اطاعت کرے، وہ تغلل ہی اور اپنے آپ کو وہ بندہ ہونا عبد ہونا حقیر ہونا ثابت کرے، کیسے؟ بفعل المامور به، اس مامور به کو شاباش، ولا يحصل ذلك بدون اگر بندہ خود نہیں کرے گا تو کیسے پتہ ہوگا کہ واقعی یہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے عبد سمجھتا ہے یہ مطیع ہے، وہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب مامور بے کو شاباش خود انجام دے گا۔ مثال کا طہارہ، اوائس صاحب سو رہے تھے اور توقیر صاحب کہتے توقیر صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ وضو کرنے۔ اچھا مجھے سردی لگی ہے، میری طرف سے بھی ایک وضو کر لینا، یہ جائز ہے کا طہارہ۔ فلیس لہ الاستنابۃ فیہا، طہارت کوئی بھی ہو نیابت اس میں قابل قبول، میری طرف سے وضو کر لینا میری طرف سے غسل کر لینا، نہ یہ درست، ہاں پوری طہارت میں آپ نہیں۔ وَإِنْ جَازَ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَمَسِّهَا حَيْثُ يَعْجُزُ عَنْ مُبَاشِرَتِهَا، ایک اور صورت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ایک شخص معذور ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ فرض کرتے ہیں کٹے ہوئے ہیں، اب جب دونوں ہاتھ کٹے ہیں تو بیچارہ منہ نہیں دھو سکتا، وہ مسح نہیں کر سکتا، جائز ہے، کیسے طریقہ کیا ہوگا؟ نیت خود کرے،
کسی کو کہے کہ تو مہربانی کر میرے منہ پہ پانی ڈال دے اور میرے سر اور پیروں کا مسح کر دے، نیت خود کرے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. بازو ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ٹوٹ گئے، کوئی ایسی پریشانی ہے کہ اس کے ساتھ پانی منہ پہ نہیں ڈال سکتا، جائز ہے. پانی کوئی ڈالے لیکن نیت. فرماتے ہیں یہ جو جائز ہیں یہ عذر کی بنیاد پر ہیں، یہ کاملاً طہارت نہیں ہے. طہارت تو ہے اس کی نیت سے، نیت تو وہ خود کر رہا ہے نا. اب باقی مجبوری کی حالت میں کوئی مسئلہ بھی. فرماتے ہیں کدھر گیا؟ ہاں، وَإِنْ جَعَلَ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ، اگرچہ اعضاء کو دھونا، اعضاء کو مسح کرنا جائز ہے. کسی اور کو کہے کب؟ یاجران مباشرت، کہ جب وہ بندہ خود ان کو عضو کو دھونے یا مسح کرنے سے، کب؟ ما تولیت نیت، بشرطے کی نیت وہ خود کرے. وَمِثْلُ هَذَا، لیکن جو اس قسم کی صورت ہوتی ہے، لا يُعَدُّ تَوْكِيلًا حقیقیہ، یہاں جو بندہ اس کا منہ دھو رہا ہے یا اس کا مسح کر رہا ہے اس کو حقیقتاً وکیل نہیں کہتے. کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ یہ وکالت حقیقی نہیں ہے. وَمِن ثُمَّ يَقَعُ مِمَّن لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ، جس کو پاگل کو وکیل بنا سکتے ہیں، چاہے ادواری ہو تو چاہے پکا ہو. لیکن اگر کسی پاگل ہے تھوڑا بہت، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اب مہربانی کر ذرا میرے منہ پہ پانی ڈال دے، اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ والی وکالت نہیں ہے کہ جس میں حکم ہے کہ عاقل ہونا چاہیے. صاحب بات. بل استعانت، بلکہ یہ ایک قسم کا مدد طلب کرنا ہے. کس بات میں؟ علی ایصال المطہر الی العضو، کہ وہ مطہر کسی طریقے اس کے اعضاء تک پہنچ جائے. کئی فتح ختم. اسی طرح فرماتے ہیں طہارت کے ساتھ ایک اور چیز جہاں غرض شارع میں مباشرت شرط ہے، وہ کیا ہے؟ والصلاۃ الواجبہ فی حال جب تک بندہ زندہ ہے. سردی ہوتی ہے کس موسم میں؟ دسمبر اور جنوری میں. کمرے والا جائے اور باقیوں کی 2 رکعت بھی فرماتے ہیں صلاۃ واجبہ فی حال الحیات. نہ، اس میں وکیل نہیں بن سکتا. کیوں؟ یہاں غرض شاجرے میں مباشرت، خود مکلف بینی، خود انجام دے. فلا یستناب فیہا، زندگی میں کسی اور کو نائب بنانا جائز نہیں ہے مطلقہ، چاہے وہ عاجز ہے تو چاہے. ہاں، ایک نماز ہوتی ہے کہ بندہ زندگی میں بھی کسی اور کو نائب. کون سی؟ وہ جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں. اب یہ بات حج پر بھی لوگ 2 نمبریاں بہت کرتے ہیں. بیت اللہ میں بیٹھ کر کیسے سودے سودے حاجی ہوتے ہیں، ان کہتے ہیں کہ آپ کی جو طواف ہے نا یہ تب ٹھیک ہوگا کہ آپ کی نماز، چکر تو اس نے لگا لیے نا، وہ تو مسئلہ نہیں ہوتا. اور نماز میں آپ کے مخارج ٹھیک نہیں ہیں. اگر طواف النساء ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی بیوی بھی حرام ہو جائے گی. اگر نہیں ہے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے. پھر کیا کریں؟ پھر وہ بیچارہ 15-20 درہم دیتا ہے اس مولوی کو، سلار کو، جو بھی وہ دکاندار ہوتا ہے، پھر وہ اس کی طرف سے 2 رکعتیں ہیں. بہرحال رکعت جو طواف کی 2 رکعتیں یہ زندگی میں بندہ کسی اور سے پڑھا سکتا ہے. فرماتے ہیں وَإِسُ يَجُوزُ الْإِسْتِنَابَةُ الْحَيِّ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ، کتاب الحج لمدو پڑھ چکے ہیں ساری، آپ کو یاد ہوگی. اور اس میں کیا تھا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں عاجز آ جائے اور اس کو یہ بھی پتا ہو، مایوس ہو چکا ہو کہ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں ہوگی کہ میں حج کر سکوں گا، تو وہ اپنی زندگی میں بھی کسی کو نائب بنا کر بھیج سکتا ہے. بہرحال اگر اپنی زندگی میں کسی کو نائب بنائے تو ظاہر ہے اس کی 2 رکعتیں وہی نائب بھی پڑے گا نا. او فیہما خاصتاً، یا فقط 2 رکعتوں میں وہی بات، کیونکہ 7 چکر لگانا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، لیکن 2 رکعتیں ٹھیک پڑھنا مشکل تھا، تو اس لیے اس نے دے دیے، آپ درہم دے دیے، میری 2 رکعتیں پڑھ دیں، کوئی یاد نہیں، یہ ٹھیک ہے. ختم ہوگی بات. صلاۃ واجبہ، واجب نمازوں میں سوائے طواف والی رکعت کسی اور کو آپ، یہ فرمایا نا شہید ثانی وَاحْتَرَضَ بِالْوَاجِبَةِ عَنِ الْمَنْدُوبَةِ، یہ شہید اول نے فرمایا ہے کہ نماز آئے واجبہ میں کسی کو نائب میں وکیل
اس کے ذریعے احتراز فرمایا کس نماز سے؟ فَيَصِحُّ الْاِسْتِنَابَةُ فِيهَا فعل جملہ 100% نہیں، ذرا مہربانی کرنا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مغرب کی 4 نوافل ذرا میری طرف ہی پڑھ دے، لیکن کچھ نوافل ایسی ہیں کہ جہاں نیابت، مثلا بلا جاتا ہوں، آپ آپ جا رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی 2 رکعت وہاں پڑھ دینا مستحب ہے نا، یا جی 2 رکعت ہماری طرف سے بیت اللہ میں جو ہے نا پڑھ دینا، یا مدینہ ریاض الجنہ میں پڑھ دینا، دنیا پڑھتی ہے، یہ ہوگی نوافل۔ فرماتے ہیں کچھ نوافل ایسی ہیں کہ جن میں نیابت جائز ہے، کالصلاۃ الطوافل، اگر اس کا طواف مستحب ہے تو اس کی نماز بھی اگرچہ پڑھنی پڑے گی، لیکن یہ فرماتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ او فی الحج المندوب، یا جو حج تھی وہ حج واجب نہیں تھی، ایک مستحب حج، ویسے اس نے ثواب کے لیے کسی حج پر بھیجا ہے، اگرچہ احرام باندھنے کے بعد وہی نباجا ہوا وہ اس بندے پر پورا کرنا، لیکن ابتدا میں تو وہ مستحب تھی، لہٰذا اس میں جو نمازیں آئیں گی پھر وہ بھی اسی میں آئیں گی، لہٰذا جائز ہے۔ وصلاۃ زیارہ، یہی مقامات مقدسہ پر جو ہم اپنے بزرگوں کی نیابت پڑھتے ہیں، دوستوں کے گھر والوں کی نیابت پڑھتے ہیں، یہ ہوتی ہے سیاست زیارہ نا، یہ ساری جائز ہے۔ وفی جواز الاستنابت فی مطلق نوافل واجہ، اور ایک واجب بھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی نماز نافلہ ہو، کوئی بھی وہ ہو، نیابت پذیر ہے، آپ اس میں کسی کو بھی اپنا نائب اور وکیل بنا سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ فضبط متعلق غرض شارع فی العبادات، عبادات ہوں یا غیر عبادات، غرض شارع کیا ہے کہ بندہ خود کرے یا کوئی اور کر سکتا ہے، یحتاج الی تفصیل و مستند، نقلی قانون ہم کو نہیں دے سکتے کہ اس قانون کے تحت آپ دیکھیں گے کون سی ہے کہ جہاں غرض شارع کیا ہے، ختم ہوگی بات۔ ٹھیک ہے جی، نئی بات اب شروع ہو رہا ہے کہ یہ 2 آدمی جنہوں نے آپس میں عقد وکالہ کرنا ہے، جن میں سے ایک موکل ہوگا اور ایک وکیل ہوگا، ان کی شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ البلوغ والشبہ، وکیل بنانے والا بھی بالغ ہونا چاہیے، وکیل بننے والا بھی، نابالغ نہ وکیل بنا سکتا ہے نہ بن سکتا ہے، چاہے اس کے ولی کی اجازت ہی کیوں نہ ہو۔ مجنون، اس کا حکم بھی یہی ہے، 2 ہو گئے۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے جواز تصرف الموکل، الفاظ کا پھر استباہ نہ کرنا، موکل محجور التصرف نہ ہو۔ اب یہ وکیل کے ساتھ قید ہے، وہ بندہ کسی کو اپنے معاملات میں وکیل بنا سکتا ہے جو خود اپنے اموال میں تصرف کرنے سے محجور ہو، جو صفات کی بنیاد پر یا تفلیس کی بنیاد پر محجور ہوتا ہے وہ کسی اور کو وکیل، لیکن وکیل کا محجور ہونا یہ شرط، وکیل ہو سکتا ہے محجور بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر غیر اس کو اپنے وکیل بنائے تو اس میں کوئی حرج ہے، موکل محجور التصرف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مشہور مسئلہ آگا، مشہور مسئلہ، علی حسنین صاحب کی بیگم سے لڑائی ہو گئی، موقع پر موجود ہیں، ادھر بیگم بیٹھی ہے، ادھر حسنین صاحب بیٹھا ہے، ادھر ان کا کوئی بزرگ بیٹھا ہے سلو کرانے والا، ذرا توجہ رکھنا، یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ لمحہ پنجم میں کلاس، کہ اگر زوج حاضر ہے تو آیا اپنے حضور میں صیغہ طلاق کے اجراء کے لیے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے یا؟ 2 نظریے ہیں، ایک ہے تو پھر نہیں خود دے، ہاں اگر غائب ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے جو بھی ہم پڑھیں گے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، طلاق میں بھی وکالت جائز ہے، چاہے حاضر فی المجلس ہو تو چاہے
9 جبکہ اس کے مقابل میں نظریہ کیا آئے گا کہ نہیں جو حاضر ہے اس کے لیے وکالت جائز ہے. لا بد من کمال المتعاقدین، موکل اور وکیل کے لیے ضروری ہے. اور شرائط شروع ہو گئے نا، موکل اور وکیل میں کیا شرائط ہونی چاہیے؟ شرط یہ ہے کہ بالبلوغ دونوں بالغ ہونے چاہیے، والعقل دونوں عاقل ہونے چاہیے. فلا یوکل ولا یتوکل الصبی والمجنون مطلقا، صبی اور مجنون نہ وکیل بنا سکتے ہیں نہ وکیل مطلقا، ولو چاہے ان کا جو بزرگ ہو ولی تھا اس نے اجازت دی ہو تو چاہے نہ. تیسری شرط وجواز تصرف الموکل، جس نے کسی کو اپنے معاملات میں اپنے مال میں تصرف کے لیے استنابت فی التصرف یاد ہے نا، اس کے لیے وکیل بنانا جائز ہے. ضروری ہے کہ وہ موکل جائز التصرف ہو، یعنی وہ محجور. فلا یوکل المحجور علیہ، کوئی بھی محجور علیہ کسی ایسی چیز میں دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا فیما لیس لہ مباشرہ، جس کام کو وہ خود ڈائریکٹ نہیں کر سکتا. جس کام کو کرنے سے حاکم نے خود اسے کرنے سے روکا ہے وہ اس کام کے لیے کسی اور کو وکیل بھی ختم. سوال یہ جائز التصرف والی جو ہے شرط فقط موکل کے لیے لگائی ہے، اس میں وکیل کا ذکر فرماتے ہیں. وخص الموکلا، شہید اول نے جواز تصرف والی شرط کو خاص کیا ہے. کس کے لیے تفصیل دی؟ موکل کے لیے. کیوں؟ لے جواز کون المحجور فی الجملہ وکیلا لغیر، جائز ہے کہ اگر کوئی بندہ محجور ہے لیکن 100% نہیں، کچھ چیزوں میں محجور ہے اور کچھ میں نہیں ہے، وہ کسی اور کا وکیل بن سکتا ہے. فی ما حجر علیہ فیہ من التصرف، چاہے اس کام میں اپنے اموال میں وہ محجور ہی. اگر ایک بندہ سفاہت یا تفلیس کی بنیاد پر اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا تو دوسرے کے مال میں تصرف کے لیے وہ وکیل بن سکتا ہے. والعبد بإذن سیدی، اس کا جو غلام ہے اپنے مولا کے اذن سے وہ وکیل. تجوز الوکالہ فی الطلاق، طلاق میں یعنی طلاق سے مراد کیا؟ یعنی اجرائے صیغہ کے لیے وکالت جائز ہے. للحاضر فی مجلس ہی، جو اس مجلس انشاء صیغہ طلاق میں حاضر ہو، کل غائب ہے چاہے وہ جو غائب ہے، دونوں کے لیے جائز ہے. علی اصح القولین. کیوں؟ فرماتے ہیں لأن الطلاق قابل للنیابہ، چونکہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو قابل کسی کو آپ نائب بنا سکتے ہیں اجراء صیغہ کے لیے. وَإِلَّا، کیوں؟ اگر انشاء صیغہ طلاق قابل نیابت نہ ہوتا تو پھر غائب کے لیے بھی یہ جائز. بندہ لندن میں بیٹھا ہے، کرتے آپ نے میری طرف سے میری بیوی کا صیغہ طلاق جاری کر دیں تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر طلاق قبول نیابت کی صلاحیت نہ رکھتی ہوتی تو پھر یہ بھی جائز نہ ہوتا. اگر وہ جائز ہے تو پھر حاضر کے لیے بھی طلاق من حیث الطلاق، اس میں یہ کیفیت ہے کہ وہ نیابت کو قبول کرتی ہے. مانا شیخ توسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا مانا من توکیل الحاضر فی، نہ بنے استنادن الی روایت، لیکن ہمارے نزدیک ضعیفت سند ہے اور کافرۃ ختم. آیا کوئی وکیل
یہ حق رکھتا ہے کہ آگے کسی اور کو وکیل بنائے. ایک وکیل یہ حق رکھتا ہے کہ وہ آگے کسی 3 صورتوں کے علاوہ باقی کسی وکیل کو حق نہیں ہے کہ وہ آگے مزید کسی کو اپنا وکیل بنائے. 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ذرا توجہ فرمانا. یا تو اس کے موکل نے اس کو اذن صریح دیا ہو، آپ میری طرف سے وکیل ہیں اور آپ چاہیں تو آگے بھی وکیل بنا سکتے ہیں، یہ ہو جائے گا اذن صریح. نمبر 2، یا فحوہ کلام، قرائن سے سمجھا جاتا ہو میری طرف سے آپ وکیل ہیں، یہ کام کرنا ہے، باقی جیسے ہو سکے یہ آپ کا کام ہے اور جیسے ہو سکے. اس کا مطلب ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ پھر یہ آگے کسی وکیل بنا کے کام کرائے تو بھی ٹھیک. کتنے ہو گئے آگا؟ نمبر 3، موکل نے ایک شخص کو وکیل بنایا ہے لیکن وکیل کا مقام اس کام سے بہت بلند ہے، اور یہ بات موکل بھی جس کام کے لیے میں اس بندے کو وکیل بنا رہا ہوں اس کی منزلت اس کام سے. ایک شخص آتا ہے باہر سے، وہ ایک علاقے کی بزرگ شخصیت عالمین کہتے ہیں قبلہ آپ میری طرف سے وکیل ہیں، یہ میرا گاڑی بھجوا دیں، بھیج دیں. سمجھ نا؟ اب اس کو پتہ ہے بھی بزرگ آدمی ہے، یہ بازار میں خود جا کے کھڑا ہو سکتا ہے. جن باتوں کو پتہ ہے نا، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو معاشرے میں مقام ہے وہ اس سے اب اس سے پتہ چل جائے گا، اس آگے بنا سکتا ہے. ایک اذن صریح، نمبر 2 فحوہ کلام، نمبر 2 وکیل کا اس کام جس کام کے لیے وکیل ہے، مطلق نہ اس کام کے لیے جس کے لیے وکیل ہے اس سے اس کا مقام. اگر کوئی کسی بزرگ کہہ دیں میرا سیغہ طلاق جاری کر دیں تو بزرگ نہیں کہے گا میں اتنا بڑا جید عالم اور میں طلاقیں پڑھتا. یہ مراد ہے کہ جس کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہے اس سے وہ. تو ان 3 صورتوں میں وکیل آگے وکیل. لا یجوز للوکیل ان یوکل، کسی وکیل کے لیے جائز نہیں کہ وہ آگے مزید کسی کو وکیل بنائے سوائے شابہ یاد رکھا کرو نا 3 صورتوں کے. نمبر 1 الا مع الاذن صریح، پہلی صورت موکل نے وکیل کو اذن صریح دیا ہے کہ آپ میری طرف سے وکیل ہیں اور آگے کسی کو وکیل بنانا چاہیں تو بھی آپ کو اجازت ہے. اچھا، عام تعمیم جو تو چاہتا ہے کر. او فحوا یا فحوہ کلام. فحوہ کلام کیسے ہوتا ہے؟ کا اتساع متعلق کہا، اس نے وکیل بنایا ہے اور جو متعلق کے وکالت ہے وہ اتنا بڑا کام ہے کہ ایک بندے کے بس کا کام بھی اس میں ظاہر سمجھ آ سکتی ہے نا کہ اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ وہ آگے پھر مزید وکیل بھی. ایک بندے کی 2-2.5 ہزار وہ کہتے جی آپ میرے وکیل ہیں. ایک بندے کے لیے سنبھالنا تو ممکن ہی ہے، وہ آگے چھوٹے وکیل. او فحوا یا فحوہ کلام سے سمجھا جائے کیسے؟ کہ اتساع متعلق کہ متعلق کے وکالت بہت بڑا کام ہو، بحیث تدل القرائن علی الاذن له فیہ، کہ قرائن حالیہ بتاتے ہوں کہ بھائی یہ ایک بندے کے بس کا کام نہیں ہے، یہ مزید آگے وکیل بنائے گا. کیسے؟ کا زراعت متباعدہ، ایک بندے کی زمینیں ہیں لیکن مختلف شہروں میں ہیں. بھائی ایک اڑ کے تو نہیں جا سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ، کہ
وہ کام نہیں کر سکتا جب تک اپنے ساتھ کوئی اور مددگار، کوئی اور ساتھی نہیں بنے۔ وہ مثلو اس طرح فرماتے ہیں، یہ بھی ہم فاوائے کلام سمجھتے ہیں کیا، عجزہ عن مباشرتی، کہ اگر ایک بندہ ایک کام کو خود نہیں کر سکتا اور یہ اس کو آ جانی چاہیے کہ فاوا کرائن کیا، اس کا مطلب ہے آگے کسی اور سے بھی کام کرا سکتے اور وکیل وَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَّسِعًا، چاہے وہ کام کوئی بہت بڑا کام نہ بھی ہو، لیکن یہ کب جائز ہوگا، مع علم الموکل، بشرطے کہ موکل کو اس بات کا علم ہو کہ میں نے جس بندے کو جس کام کے لیے وکیل بنایا ہے یہ اس کو خود کر نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وکیل بنایا تو اس کا مطلب اس کا پھر آگے وکیل بنانا جائز ہوگا۔ اور تیسرا بندہ کون ہے، تیسرا وَتَرَفُّ الْوَكِيلِ، یہ وکیل معاشرے میں بلند تر، فَإِنَّ تَوْكِيلَهُ حِينَئِذٍ، لیکن یہ پھر بھی اس کو اس کام کے لیے وکیل بنا رہا ہے کہ عادتاً اس کا یہ منزلت نہیں ہے، يَدُلُّ بِفَاوَاهُ عَلَى الْإِذْنِ لَهُ فِيهِ، تو ہم فاوائے کلام سے کرائیں سمجھیں گے کہ اس کا اس کو وکیل بنانا دلیل ہے کہ اس کا مطلب پھر یہ آگے بھی وکیل بنا سکتا ہے۔ لیکن غور کرنا یہ کب، مع علم الموکل بطرفہ مثلی، بشرطے کہ موکل کو بھی اس بات کا علم ہو کہ اس جیسے کام اس جیسی شخصیت کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی وکیل بناتا ہے، تو یہ قرینہ حالیہ ہوگا کہ اب اس کے لیے آگے وکیل بنانا وَإِلَّا لَمْ يَجُوزْ، لیکن اگر اس کو اس بات کا پتہ نہ ہو تو پھر اس وکیل کے لیے آگے بنانا جائز ہے۔ کیوں، اس لیے کہ ہم تو اس کو ثابت کر رہے ہیں آگے نہیں ہوں گے، کیوں اس بیچارے کو نہیں بڑی سکتی ہے۔ وَمَا جَعَلَ الْمُوَكِّلِ بِحَالِهِ، لیکن اگر موکل کو پتہ نہیں تھا تو پھر قرائن منتفی ہوں گے، جب قرائن منتفی ہوں گے تو پھر آگے توکیل بھی جائز نہ ہو۔ ختم۔ اگلی بات، فَحَيْثُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ، اگر موکل نے اپنے وکیل کو اذن دے دیا ہے کہ تو آگے کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، ایک فَإِن سَرَّحَ لَهُ، الفاظ پہ ذرا غور کرنا، جس صورت میں وکیل کا آگے وکیل بنانا جائز ہوگا، الفاظ پہ غور، تو وہ دوسرا وکیل آیا وکیل کا وکیل ہوگا یا موکل کا وکیل ہوگا؟ جن صورتوں میں اس وکیل کا آگے وکیل بنانا صحیح ہوگا، آیا وہ اگلا جو وکیل ثانی ہوگا وہ موکل کا وکیل ہوگا؟ الفاظ موضوع سمجھ آ گیا؟ بعض صورتوں میں وہ موکل کا ہوگا اور بعض صورتوں میں وہ وکیل کا ہوگا۔ ان میں فرق کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فرق کہ وہ جس کی طرف سے ہوگا پھر معزول کرنے کا حق بھی اسی کو ہوگا نا۔ اگر وہ پہلے موکل کا وکیل شمار ہوگا تو معزول کرنے کا حق اس کو ہوگا، اور اگر وہ دونوں کا شمار ہوگا تو حق معزولی پھر دونوں کا ہوگا، اور اگر فقط پہلے وکیل کا وکیل ہوگا تو پھر معزول کرنا ابھی اس کو ہوگا، پھر پہلے موکل کو۔ فرق سمجھ آیا مسئلے کا؟ وَحَيْثُ، اس کو آپ مجہول پڑھ کے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، وَحَيْثُ أُذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ، جن صورتوں میں وکیل کو آگے وکیل بنانے کی اجازت دی گئی ہو کہ ہاں تو آگے وکیل بنا سکتے، جس بھی صورت میں ہو، آپ دیکھنا ہے یہ آ دینا پڑیں گے تو موکل نے جب اجازت دی ہو۔ فَإِن سَرَّحَ لَهُ، لیکن اگر اس موکل نے
اپنے وکیل کو آگے وکیل بنانے کا اذن بھی دیا ہے اور تصریح بھی کر دیا ہے. الفاظ پہ غور کرنا ہوگا. یہ بھی کہا ہے کہ تو آگے وکیل بھی بنا سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بے کون وکیل ہی وکیلن ان ہو او انل موکل. یا تو یہ کہا ہوگا کہ آگے تو جو بھی وکیل بنائے گا وہ تیری طرف سے ہوگا، میرا اس سے تعلق نہیں ہوگا. او انل موکل، یا یہ ہوگا کیا کہ جو بھی وکیل ہوگا جو اس کو تو بنائے گا وہ میری طرف سے ہوگا. لازمہ حکم من وکلہ، تو جس نے اس کو وکیل بنا، یعنی کیا بدلا کہ وہ جس کا بھی وکیل شمار ہوگا اس پر احکام. فَيَنْعَزِلُ فِي الْأَوَّلِ بے، اگر پہلی صورت کیا اس نے اگر یہ کہا ہے کہ جس کو تو وکیل بنائے گا وہ تیری طرف سے ہوگا، اس کا مطلب ہے پھر دوسرے وکیل کو معزول کرنا بھی اسی پہلے وکیل کا کام ہوگا. کیوں؟ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ، اس لیے اس کو وکیل اس کی فرع ہے نا، اسی نے جب بنایا ہے تو معزول کرنے کا حق بھی اسی کو ہوگا جس کا وہ وکیل ہوگا. وَبِعَدْلِ كُلٍّ مِّنْهُمَا اللَّهُ، اور یہ بھی ہے کہ نہیں اس کو بھی اور پہلے کو، وہ جو اصل موکل ہے دونوں کو. وَفِي الثَّانِي، لیکن اگر اس نے یہ کہا ہو کہ تو جس کو وکیل بنائے گا وہ میرا ہوگا، لا ينعزل الا بعدل، وہ اس وقت تک معزول نہ ہوگا جب تک موکل خود نہ کرے. او بما ابتلا توکیل ہو، یا پہلا موکل ہوگا اس پر کوئی ایسی صورت آ جائے، اور جیسے ہم نے کہا کیا مجنون ہو جائے، موت آ جائے، اغما آ جائے، تو اس صورت میں نہ اس کی بکارت ہوگی نہ ہی دوسرے کی کرنا. لیکن ان اطلاع کا الفاظ پہ غور، لیکن اس نے اگر ایسی کوئی صراحت نہیں کی تھی، ففی کون ہی وکیل ان ہو، آیا وہ دوسرا بندہ، وہ جو دوسرا ہے وہ طرف سے وکیل ہوگا ایک، او انل موکل، یا موکل کی طرف سے ہوگا. کتنے ہو گئے؟ دو. او تخیر الوکیل فی توکیل ہی ان ایہما شاء، یا وکیل کو اختیار ہے کہ وہ دوسرے کو چاہے تو اپنی طرف سے وکیل بنائے، چاہے تو موکل کی طرف سے بنائے. تین صورتیں ہو گئی نا. اطلاق وَقَلَا مَا اسْتِفَادَتِهِ مِنَ الْفَحْوَى، یا اگر ہم نے قرائن سے یہ سمجھا تھا کہ اس کو آگے وکیل بنانے کی اجازت ہے. تین صورتیں ہیں. اِلَّا أَنَّ كَوْنَهُ هُنَا وَكِيلًا الْوَكِيلُ، لیکن یہ شہید ثانی کا اپنا نظریہ کیا ہو گیا؟ الا، مگر یہ کہ میرے نزدیک اوجہ اور امتن یہ ہے کہ یہ وکیل انل وکیل ہوگا، وکیل انل موکل نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم.